السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج بھی کچھ پاکستان کی جو موجودہ خبریں ہیں اس پر ہم تھوڑا سا اپنا تجزیہ دیں گے، اور کچھ بین الاقوامی خبروں پر بھی ہم اپنا جو تجزیہ ہے اور اس پہ نظر ڈالیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ کل میں نے فرسٹ ٹائم جو ہے اسپیس کے اوپر کچھ ٹائم دیا تھا۔ لوگوں کا بہت زیادہ اصرار تھا، ہمارے کئی سننے والے لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ فیصل صاحب آپ اسپیس پر آئیں، تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میرے کو سفارتی اور دوسری ہوتی ہیں اپنے جو میرا ذاتی ذمہ داریاں ہیں، اس کی وجہ سے میں اتنا ٹائم نہیں دے سکتا۔ میں وی لاگ بھی بہت مشکل سے بناتا ہوں، لیکن کل جو میں اسپیس پہ آیا تھا اس کی بنیادی طور پر وجہ جو تھی وہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ جو جانتے ہیں، جو میرے وی لاگ تو خیر میں نے 2 سال سے شروع کیا، لیکن جو مجھے پہلے پڑھتے رہے یا میرے آرٹیکلز وغیرہ یا میرے بیانات جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میں جو بھی پاکستان کے خلاف جو بھی سازشیں وہ بھارت کی طرف سے ہوتی ہوں، اسرائیل کی طرف سے ہوں یا امریکہ کی طرف سے ہوں، ایون یورپین لابی کی طرف سے اگر کوئی پاکستان مخالف یا اسلام مخالف بات ہوتی تو میں ہمیشہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، اپنے الفاظ کے اندر اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور اب بھی جو صورتحال بنی تھی اس پہ بھی آپ کو پتہ ہے میں ساری سیر حاصل اس پہ اپنے تجزیے ہوتے ہیں، لیکن کل جو اسپیس میں آیا تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مجھے کہا گیا تھا کچھ اہم دوستوں کی جانب سے جو پاکستان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، پاکستان باہر سے بھی ہیں، کہ جس طریقے سے پاکستان کی آرمی کے خلاف ایک جو غلط پروپیگنڈا اور نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، جو کہ بھارت کی خواہش کے اوپر ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک نیریٹو ایسا ڈیولپ کیا جائے، جو کل بھی میں نے بتایا تھا، کل ویلاگ میں بھی کہا، رات کو اس پہ کہا، اس کو ہی تھوڑی سی میں حوصلہ شکنی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں بتا رہا تھا کہ کیا وجوہات تھیں کہ کس طریقے سے یہ معاملہ ہوا، اس میں کیا انجینئرڈ مسئلہ تھا، کسی کو ایک دم براہ راست الزام دینا یا کس طرح ادارے ٹریپ ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی بات ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، بڑی بڑی سپر پاور ٹریپس ہو جاتی ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ایک ایسا ملک جس کے اندر کچھ سیاسی جماعتیں اور سیاسی لوگ اور جو مغرب کے اعلی کار ہوں، کچھ صحافی یہاں پہ جن کا میں عموماً نام بھی لیتا رہا ہوں، حامد میر وغیرہ، اس کا پورا گروپ جتنا میں اکثر بیشتر بتاتا رہا ہوں، ساری چیزیں ٹویٹر پہ بھی ہوتی ہیں، تو جہاں اس قسم کے لوگ ہوں اور بڑے پاورفل لوگ ہوں اور ایسے لوگوں کو جن کی براہ راست مغرب سے جن کو یہ کہتے ہیں کہ مشاہرہ بھی ملتا ہو، تو ان لوگوں کی موجودگی کے اندر ایسے کوئی بڑا مسئلہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اویئرنیس دینی تھی۔ اب کافی لوگوں نے مجھے کہا ہے، تو میں اس اپنے وی لاگ کے حوالے سے لوگوں کو بتا دوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لیکن بہرحال میں نے آپ سب لوگوں کی اور کئی بے انتہا لوگوں کے دباؤ پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ہر جمعے کے دن جو ہے کم از کم 4 گھنٹے آپ لوگوں کو میں دوں گا، اور میں ٹائم دیکھ کے سیٹ کروں گا اپنے ایجنڈے کو دیکھ کے اور کس طریقے سے میں ٹائم نکال سکوں۔ بہرحال ہر جمعہ جو ہے میں 4 گھنٹے اسپیس میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ مجھے بھی آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے، مجھے بھی کل بہت سارے آپ ماشاءاللہ لوگوں نے مجھے باتیں بتائیں، میں سیکھا ہوں، ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، اور بہرحال یہ آپ کی محبت ہے، تو اس لیے میں نے خاص طور پہ اس چیز کو آپ کو یہ بتانا تھا کہ آج میں نے یہ چیز آپ سے ڈسکس کر دی تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے۔ اچھا، دوسرا ایک یہ کہ کل میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، اس میں آج یہ ہے اہم کہ شہباز گورنمنٹ جو تھی، امپورٹنٹ گورنمنٹ کہہ لیں آپ جو بھی، اسے آج پہلی ناکامی تو یہ ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی پوری کوشش تھی اور بڑا انہوں نے دباؤ ڈالا تھا الیکشن کمیشن کے اوپر کہ 30 روز کے اندر جو ہے اس کا فیصلہ لایا جائے، اور فیصلہ لانے کے بعد جو ہے کسی طرح عمران خان کو فورن فنڈنگ کے اندر گرفت میں اور ان کو پھر نااہل کیا جائے اور ان کی پارٹی کو۔ لیکن جو پی ٹی آئی کی طرف سے درخواست لگی تھی اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب یہ ان کا فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن پہ جو ایک تلوار لٹکائی تھی حکومت کی جانب سے، اور اس کو انہوں نے منع کر دیا ہے کہ آپ نے 30 دن کے اندر نہیں کرنا۔ جو تفصیلی فیصلہ ابھی تو آیا نہیں، لیکن جو ہمیں پتہ لگا ہے اس مسئلہ فیصلے کا لب لباب یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک فوکس کیا جا رہا تھا پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نواز کو اور ان تمام جماعتوں کو چھوڑ کر ایک جسے متعصبانہ رویہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ کرتے ہوئے اور عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے جو فیصلہ تھا، اس پس منظر میں اس فیصلے کا بڑا اثر پڑے گا، کیونکہ انہوں نے پابند کر دیا کہ ضروری نہیں کہ آپ 30 دن میں دیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو مطلب جو فیصلہ ہے وہ ایک طریقے سے کیا جائے جس طرح کی اسکروٹنگ ہوتی ہے، یعنی تمام سیاسی جماعتوں، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی ان سب کو دیکھا جائے اور تمام طریقے سے اسکروٹنی کی جائے۔ اور ایک بات اس میں جو اہم کہی گئی ہے یا اس فیصلے کے اندر جو تفصیلی فیصلے میں آئے گا اس میں یہ بات ضرور کیا ہے یا اس کو مینشن کیا گیا، جو آپ کی معلومات کے لیے خاص طور پر جو عمران خان کے فالوور ہیں ان کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی، کہ ان کو یہ بات ایک بڑے واضح کہی ہے الیکشن کمیشن کو ہائی کورٹ کی طرف سے کہ جو اگر بیرونی فنڈ اگر آیا، پتہ لگ جاتا ہے، ثبوت مل جاتا ہے، تو اس پہ یہ ہے کہ وہ فنڈ جو ہے نا فوری طور پر جو ہے ضبط کر لیے جاتے ہیں۔ تو کیا اگر وہ فنڈ آئے ہیں تو کیا ان فنڈ کو ابھی تک آپ نے کوئی ضبط کرنے کی کوئی کارروائی کی، اس کے لیے کوئی اسکروٹنگ کی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاملہ جو ہے فی الحال جس طریقے سے یہ ایک بدمعاشی کر کے عمران خان کو گھیرنا چاہ رہے تھے،
اس میں ان کو فی الحال ناکامی ہوئی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، دوسری طرف مسلم لیگ نواز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ جو بھی ہوا مرکز میں تو ہوا تھا عدالتیں، لیکن جو مرکز میں جو فیصلہ ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایک سپریم کورٹ کے ایک جج سے ہوا، وہ بہرحال ایک انجینئرڈ فیصلہ تھا، لیکن اس فیصلے کے جتنے نقصانات اب ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے بھگتنا پڑ رہے ہیں، وہ ساری عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں، اور جو ان عدالتوں کے جج جو کہیں نہ کہیں شہباز شریف کو یا زرداری صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو آئندہ جو اس کا رد عمل جو آنے والے دنوں میں ہوگا وہ کیا ہوگا۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے پروں سے، جسے کہتے ہیں نا کہ اب مٹی جھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ ایسی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں جن سے جو ہے معاملات مزید خراب نہ ہو اور خود ان کے لیے بھی آگے جا کے کوئی مصیبت نہ بنے۔ تو اب ان کو فوری طور پر کہا گیا تھا مسلم لیگ نواز کی جانب سے کہ جناب آپ صدر کو اور گورنر کو عدالت میں طلب کریں، یعنی دوسرے الفاظ میں ان کو دوبارہ اسی طرح دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ دوبارہ آئین کو وائلیٹ کریں، کیونکہ میں بتا دوں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق گورنر یا صدر مملکت جو ہے وہ استثناء ہوتے ہیں کورٹ میں حاضری سے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے چل رہا ہے اور اس پہ بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال میں نے آپ کو کل اسپیس میں بھی بتایا تھا اور آج پھر آپ کو دے رہا ہوں کہ بہت طریقے سے، کئی طریقے سے جو ہے موجودہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے ان کو جو ہے اب احساس ہو رہا ہے کہ ان کا معاملہ چلے گا نہیں، تو اسی لیے وہ بہت جلدی میں صرف اپنے کیسز کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہرحال کوشش ان کی ابھی بھی ہے کہ کوئی وہ انتقامی کارروائی کریں، لیکن ایز سچ جو ایک پلان ان کے ذہن میں تھا عمران خان کو گھیرنے کا، یا اس میں اتنا اب آسان نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے اگر کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ دوسری جانب یہ ہوا کہ جو 23 منحرف ارکان تھے ان کو بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹس آ گیا ہے، اور اس سے قبل جب تک کہ عمران خان کے ساتھ آپ لوگ نہیں نکلے تھے تو وہ معاملہ جو ہے ان کو بھی لٹکایا گیا تھا، اور کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ اس کو اسی طرح بالا لٹکایا جائے، اور تاکہ جب وہ کوئی دوسرا معاملہ آئے، کوئی بل پاس کرانے ہوں، تو ان منحرف ارکان کو وہ لوگ اپوزیشن میں بٹھا کے ان کو استعمال کر سکیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہی، ان کا پلان تھا کہ جو عمران خان کو جو چھوڑ کر گئے تھے ان کو فی الحال کچھ نہ کہا جائے، ان کو کوئی نوٹس نہ دیا جائے، ان کے معاملے کو لینتھی کیا جائے، تاکہ اپوزیشن جو ہے ان 23 ارکان کو اپنے مفاد کے لیے اپوزیشن میں بٹھا کے، اور ان سے کہ بھئی ہم یہ اپوزیشن تھی اور یہ حکومت تھی، یا ان کو اپنے ساتھ ملا کے کہیں میجورٹی کے اندر کچھ فیصلے کر سکے، کچھ قانون سازی کر سکے۔ لیکن اس میں بھی لگتا ہے کہ جو مجھے ناکامی ہوگی، کیونکہ 23 منحرف ارکان کو جو ہے الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کر دیے، تو یہ بھی ایک دوسری چیز جو ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ اچھا، ایک بات دوسری ہے کہ بلاول صاحب جو گئے تھے نواز شریف سے ملاقات کرنے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری چیزیں طے ہوئی، لیکن ایک چیز اور کنفرم طے ہو گئی ہے کہ نواز شریف نے پیپلز پارٹی کو اس بات پہ راضی کر لیا ہے، یا پیپلز پارٹی نے نواز شریف کو، جو بھی آپ کہیں، مطلب خربوزہ گرے چوری پہ یا چوری خربوزے پہ، دونوں نے مطلب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سندھ کے معاملے میں جو ہے مسلم لیگ نواز کچھ بھی نہیں کہے گی۔ ٹوٹل سندھ کے تمام معاملے، چاہے وہ سیاہ کریں یا سفید کریں، کس کو گورنرشپ دیں، ایم کیو ایم کو دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ٹوٹل جو ہے نا وہ مسلم لیگ نواز نے وہ پیپلز پارٹی کو یعنی زرداری صاحب کو دے دیا ہے کہ جو بھی آپ نے ایم کیو ایم کو کچھ دینا ہے، نہیں دینا ہے، کیسے سیٹل کرنا ہے، اس پہ اب کوئی بھی وہ ان کی طرف سے کچھ وہ نہیں ہوگی۔ ایک چیز وہ بات کر لی ہے، اور دوسرا جو ہے کچھ پنجاب کے معاملے کے اندر تھوڑی سی کچھ انہوں نے نشستوں کی بات کی ہے، جس پہ کہ شہباز شریف سے مشاورت کے بعد ہو سکتا ہے کہ کل اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی بنیادی طور پر، یہ دونوں جو پارٹیاں بیٹھ کے لندن کے اندر جو ملک دشمن یا عوام دشمن پارٹیاں جو کر رہی ہیں، ان کا بنیادی طور پر عوام کے مفاد کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ صرف اپنے ظاہری سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات میں نے آپ کو گزشتہ ویلاگ میں بتائی تھی کہ عمران خان جو روس کے ساتھ جو سارے معاملات کرنے کا ان کا پلان تھا، اور جس طریقے سے وہ لے کے چل رہے تھے، اور جس طریقے سے ان کا مستقبل میں قسطوں کا قرضے کا ادا کرنے کا پروگرام تھا، اور جس طریقے سے انہوں نے اکنامی کو گرو کیا تھا، وہ بات جو میں نے آج سے 3-4 دن پہلے کہی تھی، وہ آج آؤٹ لک کے اندر جو ہے یہ بات، اس کی رپورٹ آئی ہے، جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آؤٹ لک کی ویب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ایگزیکٹلی وہی بات آئی ہے جو میں نے کہی تھی، اور انہوں نے کہا ہے اس بات کو کہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کی معیشت کو لے کے جا رہی تھی، اور ایز سچ ایون آئی ایم ایف کا بھی اس میں ذکر ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ معاملہ درست ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ چلے گئے وہاں پہ جو بھارت نواز حکومت کے جو ہیں وہاں پہ مفتاح اسماعیل صاحب، اور انہوں نے جا کے ان کو رگو کرنے کے لیے کہا تھا، وہ سجدے میں گر پڑے، ساری چیزیں انہوں نے مان لی، اور وہاں پہ جا کے خاص طور پہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، جو بات کی تھی وہ ایک قرآن پاک کی آیت پڑھ کے، اور جو انہوں نے بات کی تھی اس کا بڑا غلط اثر آ رہا ہے۔ بہرحال کل بھی میں نے بتایا تھا، ابھی بھی مجھے اس کے وہاں سے ایک چیزیں مل رہی ہیں جس سے کہ پاکستان کے اوپر بڑا
اثر اس کا اچھا نہیں آئے گا. مطلب وہ یہ بتایا جائے گا یا اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ جو لوگ اب آپ لوگ نکل رہے ہیں عمران خان کے پیچھے، جو تحریک چل رہی ہے، جو کچھ بھی چل رہی ہے، بیسیکلی وہ طالبانائزیشن قسم کے لوگ ہیں اور انتہا پسند پاکستان میں انقلاب لانا چاہتے ہیں. حالانکہ ایسا ہے نہیں، لیکن یہ اس سے تصور جو ہے نا اس قسم کا پیش کیا جا رہا ہے. اور دوسرا ایک بات آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری جو ہے نا حکومت ہماری بالکل بوکھلا گئی ہے امریکہ کی غلامی کے اندر. وہ احسن اقبال صاحب نے جو ایک ٹویٹ کر دیا ہے اور بڑا بیہودہ قسم کا سفارتی، میں تو لفظ بیہودہ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ سفارتی زبان کے اندر اس طرح نہیں کہا جاتا. انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کو شمالی کوریا یا کیوبا نہیں بنانا چاہتے، اس کے اوپر مذمت کی ہے. میں نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور ایک اور دو ہمارے جو میرے دوست ہیں یہاں پہ سفارتکار کے جو معاملات کو دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑی مطلب تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ مطلب یہ کس قسم کی حکومت آئی ہے، ان کو پاکستان کا ہی نہیں پتہ کہ کس طریقے سے مطلب بات کہتی نہیں. یعنی آپ نے ان کے ساتھ ایک نفرت انگیز یہ بات کی کہ ہم پاکستان کو کیوبا یا شمالی کوریا نہیں بنانا چاہتے. اسے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا وہ دہشت گرد ہیں یا کوئی غلط یعنی ان کے اوپر کوئی اسٹگما لگا ہوا ہے کہ آپ اپنے ملک کو ان کی جیسا نہیں بنانا چاہتے؟ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ بڑی بیہودہ قسم کی میں سمجھتا ہوں بات کی. اس سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اس حکومت کے گول کیا ہیں. لیکن اصل مقصد جو میں سمجھا ہوں وہ جو نہیں لوگ سمجھ پائیں گے، لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب انہوں نے نادانی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بنیادی طور پر احسن اقبال نے یہ ٹویٹ کر کے ایک غیر محسوس طریقے سے ڈپلومیٹک لینگویج کے اندر امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ ہم اب آپ کی طرف ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں کھل کر آپ سے کہوں کہ موجودہ حکومت نے کہ ایک اہم یعنی شخصیت نے احسن اقبال نے امریکہ کو یہ کہا ہے کہ اب ہم اپنی خارجہ پالیسی پلٹ چکے ہیں، کیونکہ شمالی کوریا اور کیوبا یہ دونوں جو ہیں یہ امریکہ ان کے سخت خلاف ہے اور یہ رشین لابی کی طرف ہیں. دونوں یہ مطلب رشیا کو پیوٹن کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ بیان جو ہے یہ بھولے سے نہیں دلوایا. جو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے، آج میں نے خاص طور پہ بات کی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے، ایک آدھ میں نے ویلاگ میں ایک پرائیویٹ ویلاگ ہیں لیکن وہ پروگرام اینکر بھی کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ وہ جناب انہوں نے شاید یہ غلطی سے دے دیا. وہ غلطی نہیں ہوئی، میں نے آپ کو بتا دی کیونکہ سفارتکاری سے سارا میرا معاملہ ہے، یہ جان بوجھ کے دیا جاتا ہے اور اس قسم کی چیزیں دلوائی جاتی ہیں حکومتوں کی طرف سے غیر محسوس طریقے سے. تو یہ بہرحال یہ کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے جس سے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ کے غلام ہم آ گئے ہیں. اور ایک انہوں نے کلمہ واشنگٹن میں کہہ دی قرآن پاک کی آیت کی توہین کر کے، اور انہوں نے پاکستان میں یہ ٹویٹ کر دیا. اس سے آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ جو موجودہ حکومت آئی ہے یہ مغرب کے کہنے کے اوپر آئی ہے اور یہ مغرب کی غلام یعنی سلیو گورنمنٹ آئی ہے. اس میں اب آپ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اچھا، شہباز شریف صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں اپنی تمام لے کے گروپ کو، ساتھ میں مریم نواز صاحبہ بھی جا رہی ہیں. انہوں نے پاسپورٹ کے لیے اپنی درخواست بھی دے دی ہے، ECL میں نام تو شاید نکل ہی گیا ہے. اور فضل الرحمان صاحب بھی جا رہے ہیں سعودی عرب پہ. دیکھیں وہ سننے میں آ جایا ہے، کسی نے مجھے بتایا کہ وہ پورا طیارہ ہائر کر کے لے کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے. آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں اور زرداری صاحب کو دیکھ لیں، عمران خان کو دیکھ لیں. جب تک عمران خان صاحب تھے تو وہ خود ہی ایک لوکل طیارے کے اندر جس میں سارے مسافر جایا کرتے تھے اس میں وہ جایا کرتے تھے، کبھی وہ اسپیشل جہاز لے کر نہیں گئے. اس طرح آپ کو بتایا وہ جہاز لے کے جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے جہاز جائیں گے تو وہ آپ کو پتہ ہے پہلے جدہ بھی جائے گا، پھر وہ مدینے جائے گا، پھر اوبیسلی ریاض بھی جائے گا، کیونکہ جب عمرے پہ جاتے ہیں پھر وہ VIP بنے گا. آپ کو پتہ ہے پھر کتنے اخراجات ہوں گے. تو اب ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بیڑا غرق ہو رہا ہے، ہم IMF کے ذریعے لیٹے جا رہے ہیں کہ بھئی، اور پیٹرول بڑھانے جا رہے ہیں، پیٹرول ہم نے چھپا دیا، عوام کے گلے پہ ہم پیر رکھ رہے ہیں اور ہمارے اڑلے تڑلے ختم نہیں ہو رہے. 3 ہم نے کیمپ ہاؤس بنا دیے ہیں لوگوں کو. کل میں آپ سے 3-4 دن پہلے میں تھا کہ ان کو لوگوں کو پیسے دینے شروع کر دیے انہوں نے، سیکیورٹی پہ پیسے دینے شروع دیے. یعنی تقریباً 20-22 کروڑ روپے تو صرف انہوں نے جاتی عمرہ کی صفائی کے اوپر، اس کی سیٹنگ کے اوپر انہوں نے لگائے. باہر سارا کام انہوں نے کروایا. ایک چیز میرے پاس، میں ویڈیو چھوٹی ہوتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، 25-30 کروڑ روپے تو ابھی تک صرف انہوں نے صرف جاتی عمرہ کے اوپر یہ لگا چکے ہیں. اور اب یہ ایک نیا جو ہے قضیہ، آپ یہ عمرے پہ جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو دیکھنا ہے، اور یہ میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا نا عمران کے پیچھے کھڑا ہونے کا، میرا کوئی تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں سچ بات کرتا ہوں، قوم نے جو فیصلہ عمران خان کے پیچھے کھڑا ہونے کا کیا وہ بالکل درست فیصلہ ہے، بالکل درست ہے، بالکل درست معاملہ ہے، درست فیصلہ ہے، درست نظریہ ہے. اس کے اوپر آپ اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن صاحب نے دورہ کیا تھا بھارت کا، میں نے آپ کو بتایا تھا. وہاں پہ انہوں نے بہرحال دبے الفاظ میں کچھ بات کر دی دکھانے کے لیے، شاید جو مجھے پتہ لگا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے وہ یہ نہیں کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرو، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اس معاملے کو درست کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو بھارت کا جو ایک سافٹ امیج ہے، مطلب ہمارے یہاں تو بنیادی طور پر سفارتی طور پہ تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں یہ بات، یا کہیں بھی ہم نے کہا کہ بھئی انہوں نے کشمیر کے مسئلے پہ انہوں نے بات کی ہے، لیکن بنیادی طور پر کشمیر کے مسئلے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بورس جانسن نے یہ کہا ہے کہ کشمیر کو آزاد کر دیا، یا وہ پاکستان کے نیریٹو کی بات کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے.
بنیادی طور پر ان کا کہنا ہے مقصد یہ تھا پس پردہ جو ہوتا ہے نا معاملات، وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس مسئلے کو صحیح کریں، اس کو درست کریں، کیونکہ اس سے آپ بدنام ہو رہے ہیں۔ ڈزنٹ میٹر اس کے پیچھے کشمیری مسلمانوں کا قتل عام یا کو پاکستان کا نیریٹو یا ان کی آزادی نہیں، بلکہ بنیادی طور پر بھارت کے لیے بہتر تھا کہ آپ اس کو صحیح کریں۔ تو بہرحال اس قسم کی انہوں نے کچھ بات کی تھی، لیکن وہاں پہ کچھ جو معاہدے ہوئے ہیں اس کی مجھے ابھی تفصیل ملنے والی ہے، اور میں جب تک آپ کو میں نے کہا کہ میں ڈبل چیک رکھتا ہوں، جب تک بغیر میں ایسے بات نہیں کرتا۔ مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ چین کو کنٹین کرنے کی جو امریکہ کی پالیسی اور ساتھ میں پاکستان پہ دباؤ رکھنا، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ امریکن دباؤ ہے، یہ ساری جو پراکسیز ہو رہی ہے سب امریکہ کرا رہا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا جب افغانستان کی طرف سے حملہ ہوا تھا تو سارے جو معاملات ہوئے تھے تو اس پہ جو ہے یہ سارا جو ہے وہاں پہ جتنے بھی ان کے پاس جو ڈارک کلاسز وغیرہ اور جتنے بھی سوفسٹیکیٹڈ قسم کے جتنے بھی ویپنز وہ استعمال کریں سب وہ امریکہ کے جو دیے گئے ہیں۔ اور وہاں میں نے ایک بات کہی تھی، میرا پاکستانی اداروں سے کہیں نہ کہیں معاملہ رابطہ رہتا ہے، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ دیکھیں یہ سارے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ چین کا جو ہے بھی معاملہ جو ہے نا بھارت سے ٹاکرا لگا ہوا ہے، چین اور بھارت، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ وہ لداخ کے اوپر اور دوسری تیسری جگہ میں نے اسٹل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ابھی انہوں نے لداخ سے تھوڑا آگے جا کے انہوں نے سگنل کے وہ لگا دیے، تو چائنا کی جو ہے ابھی بھارت جو ہے انگیج ہے چائنا کی طرف۔ اگر خدا نہ یہ معاملہ حل تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ نہ کرے اگر کبھی چائنا کے ساتھ ان کے معاملات اگر طے ہو جاتے ہیں کسی طرح سے، تو پھر بھارت پوری توجہ نا پاکستان کی طرف لگائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو موقع ہے یہ بھی پاکستان کے لیے اچھا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت ایسی ایک حکومت آ گئی جو بھارت نواز ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اس وقت اس کو دیکھنا پڑے گا، اور ظاہر ہے اوبیسلی وزیر اعظم اس وقت نواز شریف صاحب تو نہیں ہے، وہ شہباز شریف تو ہیں، عمران خان صاحب تو نہیں ہے۔ اب ظاہری طور پر نواز شریف وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور شہباز شریف یہ چلا رہے ہیں، بھارت نواز حکومت ہے، لیکن ان تمام صورتحال کے اوپر عمران خان صاحب کو بتاتے خود بھی نظر رکھنی پڑے گی۔ اور میں نے کل اسپیس میں بھی کہا تھا، اور ویسے آج بھی کہہ رہا ہوں، اور میں نے اپنے طور پہ پیغام پہنچایا بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک پرسنل جو ہے نا ایک لابنگ لوگوں کے ساتھ عالمی سطح کے اوپر رکھے، ہوتی ہے ہر ایک بندے کی، وہ تو ایک مطلب ایک بہت بڑی شخصیت ہے عمران خان۔ مجھ جیسا ایک عام آدمی جو میں ایک چھوٹا لابیسٹ ہوں اور میرا سفارتکاری سے معاملہ تھا، میرے یعنی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے ساتھ الحمدللہ میرے رابطے رہتے ہیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے ساتھ۔ تو عمران خان تو بہت بڑی شخصیت ہے، میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت دی ہے۔ تو اگر وہ اس کے اگر رابطے ہوں گے تو وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے، پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہوں گے، اور خود عمران خان کے لیے بہت بہتر ہوں گے۔ تو یہ ایک بات تھی بیچ میں آ گئی۔ دوسرا جو سب سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ فرانس کے انتخابات، جی ہاں فرانس کے انتخابات بڑا اہم ہے۔ میکرون صاحب جو ہے وہ جیت گئے، دیکھنے میں بظاہر میکرون بھی کوئی اچھا تو نہیں ہے مسلمانوں کے حوالے سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرانس کے اندر بڑے معاملات خراب ہوئے تھے، لیکن کیونکہ جو میکرون کی بنسبت جو دوسری تھی میرین لپن، شاید اگر میں پروننسیشن میں اگر غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، غالباً میرین لپن ہی ہے ان کا نام، لپن یا لپن جو بھی ہے، تو ہر والا پپن نہیں ہے تو میرین لپن جو ہے انہوں نے جو ہے ان کا ایک یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف وہ تھیں، اور وہ چاہتے تھے کہ جتنے مسلمان ہیں جو نیشنلٹی مل گئی وہ تو ٹھیک ہے، ان کو ان کے ساتھ بھی ایک مطلب اسپیشل جو مجھے پتہ لگا تھا کہ ان کا ایک برتاؤ رکھنے کا پلان تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ چاہتی تھی کہ اسلام کے خلاف سخت اقدامات کیے جائے، اور دوسرا یہ مسلمانوں کو آئندہ فرانس کے اندر پناہ نہ دی جائے، تو یہ ایک ان کا تھا۔ اور جبکہ میکرون تھوڑے سے اسلام مخالف ہیں لیکن اتنے ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، تو بہرحال وہ جو ہیں ان ہار گئی ہیں۔ لیکن ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ میرین لپن جو ہے وہ بنیادی طور پر یورپین یونین اور نیٹو کے حوالے سے ان کے تحفظات تھے، وہ یہ کہتی تھی کہ ہم نے نیٹو سے بھی علیحدہ ہونا ہے اور یورپین یونین سے بھی علیحدہ ہونا ہے، تو بہرحال یہ ان کا ایک تھا، جبکہ یہ یورپین یونین میں رہنا چاہتے ہیں میکرون اور نیٹو کا حصہ بن کے چلنا چاہتے ہیں۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ اب یہ تو اب فرانس کے عوام کو پتہ ہوگا کہ کس حد تک ان کو فائدہ ہوتا ہے، کس حد تک نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں کے لیے کم از کم شاید میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک گلاس زہر کا بڑا ہوتا ہے آدھا ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے آدھا پی لیں کوئی بات نہیں، لیکن بڑے گلاس سے آپ کم از کم بچ گئے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ دوسرا یہ کہ روس اور یوکرین کے درمیان زبردست جنگ چل رہی ہے، پورے جو ہے یوکرین کے اندر تقریباً روس جو ہے اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہ روس یوکرین کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئے، ایک بڑے حصے پہ روس قابو کر چکا ہے، قبضہ کر لیا ہے، اور جو بڑا اسٹیل پلانٹ ہے یوکرین کا وہ تقریباً اس پہ قبضہ کر چکے ہیں، لیکن اندر بہت بڑے اس کے تہخانوں کے اندر بڑی بڑی تعداد کے اندر کچھ فوجی اور کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ان کا وہ ابھی تک مظاہرہ کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، ان کی طرف سے کچھ مظاہرہ بھی ہوتا ہے، وہ باہر نکلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور پھر اندر گھس جاتے ہیں، پھر بعد میں فوجی آتے ہیں وہ گولیاں چلاتے ہیں، کچھ اس قسم کا جو ہے نا سرکس چل رہا ہے، میوزیکل چیئر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی یہ روس جو ہے قابو پا لے گا، لیکن اس کو روکنے کے لیے میں نے بتایا تھا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جو ہیں انتونیو گوتریس وہ جا رہے ہیں، اور وہ جا کے پیوٹن سے بھی ملیں گے،
لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ شاید یہ معاملہ، میری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ ہو جائے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی وہ دیکھیں نا، جیسے میں نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی معاہدہ ہونے لگتا ہے وہ پہلے ہی جو ہے نا وہ زیلنسکی وہ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو میرے ویلاگ سنتے ہیں، اخبارات میرے بیان بھائی، یہ زیلنسکی بیسیکلی بنیاد طور پر ایجنٹ ہے، یہ ایجنٹ ہے امریکہ کا۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ بہانہ لے کے نیٹو کا، یورپین یونین کا، لے کے پورے یورپ کے اوپر جو ہے نا امریکہ کا قبضہ کرا دیا جائے، اور اسی بہانے جو ہے نا پورا یورپ گھبرا کے امریکہ کی گود میں بیٹھ جائے۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اینٹونیو گوتریس جو ہیں ان کے آنے سے میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے پوچھا جی کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ جناب وہ پہلے ماسکو جا رہے ہیں، یعنی وہ اگر پہلے ماسکو چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے بات چیت ناکام ہو جائے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کا کیا پلان ہے۔ بہرحال افغانستان کے اندر بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور افغانستان کے اندر مسلسل دھماکے ہو رہے ہیں، جیسا میں نے کہا تھا کہ مغرب کا پلان تھا کہ پاکستان کو اور افغانستان کو دونوں کو غیر مستحکم کرنے کا، بدقسمتی سے ان کی غلام حکومت بھی آ گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے چیلنجز جو ہیں پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ، اور کس طریقے سے جو ہمارے دوست ممالک ہیں، خاص طور پہ چین اور روس، اور سب مل کے اس تمام صورتحال کو خطے میں کس طریقے سے حالات کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو ان کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر اس کی پکچر جو واضح ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل خبروں پہ اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا، تب تک آپ سب سے اللہ حافظ۔